اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. حسب کالو کیا کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کہہ دیتے ہیں آبا لو کانا آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا بھلا اگر تمہارے باپ دادے جو ہیں وہ کچھ سمجھ ہی نہ رکھتے ہوں، علم ہی نہ رکھتے ہوں کسی چیز کا، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں. تو باپ دادوں کی یا کسی بھی پیروی کے لیے پتہ ہے کیا چیز دیکھنی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس نمبر 1 علم ہو، نمبر 2 ہدایت ہو. ٹھیک ہے نا، 2 ہی چیزیں آنی ہے نا، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ٹھیک ہے، تو آپ اکثر پوچھا جاتا ہے نا استاد کون ہو یا ہم کس چیز کی پیروی کریں، یا آپ بعض اوقات سن بھی رہتے ہیں کوئی لیکچر وغیرہ، تو اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کا علم اور ہدایت کیا ہے، اس کا سورس آف علم یا سورس آف ہدایت کیا ہے. یعنی یہ خود بھی جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں یا جس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں یا جس کو ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کا علم بھی اللہ کی طرف والا علم ہے. یعنی اس کا علم بھی اصلی علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اس کے پاس، یا صرف سو کالڈ علم ہے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے دنیا کے علوم حاصل کر کے یا ایسے ادھر ادھر سے بھی پڑھ کے لوگ استغفر اللہ اپنے آپ کو استاد کے درجے پہ لے آتے ہیں، تو وہ تو علم نہیں شمار ہو سکتا نا. تو وہ اس کے اپنے پاس علم نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا علم دے گا. سیکنڈلی وہ ہدایت کی طرف ہے یا نہیں ہے. اللہ نے اس کو دیکھیں، علم تو انسان تھوڑا بہت خود بھی حاصل کر لیتا ہے کوشش کر کر، ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. تو ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو پنپیں گے، ہم اس کو جانچیں گے کہ آیا اس کے پاس ہدایت ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے فیصلے کرتا ہے اور جس کی روشنی میں وہ ہمیں بھی علم سکھا رہا ہے. آیا اس کے پاس بھی ہدایت ہے؟ اور ہدایت ویسے ہے نا ایسی روشنی ہے جو نظر آ جاتی ہے. دوسری کی ہدایت کا آپ کو کچھ نہ کچھ عکس سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے بیان سے، اس کے لائف سٹائل سے، اس کے فیصلوں سے، اس کے سوال جواب، اس سے جب آپ سوال کریں گے اس کے جوابات سے پتہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ علم یافتہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں. اب آپ دیکھیں، اب ویسے تو آباء و اجداد یا ماں باپ یا باپ دادوں کی بہت اللہ تعالیٰ کتنی بزرگوں کی ادب کا ہمیں کہتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا ادب نہ کرے، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، مگر ادب ایک الگ چیز ہے اور ان کی پیروی کرنا کوئی ڈفرینٹ چیز. اب یہ 2 چیزیں جو ہے نا مکس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہم 2 چیزوں کو مکس کرتے ہیں. ہم جب پیروی، اچھا ہمیں اگر پتہ چل جائے نا ہمارے آباء و اجداد بعض اوقات ہمیں اگر لگے کہ بھئی یہ صحیح نہیں، تو ہم جو ہے نا پھر ان کا ادب بھی استغفر اللہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ادب نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، ادب نہیں چھوڑنا، بس پیروی چھوڑنی ہے. صحیح ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اور نہ ہی آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے. ایون ماں باپ کے لیے اگر وہ نہیں بھی تھے اتنے دین کی طرف، تو ان کے لیے دعا مانگنی بھی نہیں چھوڑنی، ان کے لیے مطلب اللہ سے مغفرت مانگنی بھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ملا ہو، آپ کو علم مل گیا ہو، اور آپ کا علم ہی شاید ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے، ان کی بھی شاید مغفرت کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے نا، تو ہم بعض اوقات میں نے دیکھا آج کی نیو جنریشن یہ حرکت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی ہم تو آ گئے اب علم میں، ہر گھر میں تو سب لوگ نہیں آتے، تو ہم تو بھئی ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، اب ہم ہے نا یہ جو ہے نا یہ جو بیٹھے نا، تو یہ بزرگ جو ہے نا ان کو تو کچھ پتہ نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں بھی کچھ نہیں سکھایا. تو ان سے نہ تو نفرت کرنی، بیچاروں کے پاس اپنے پاس ہی علم شاید نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تو ان سے نہ تو نفرت کرنی ہے، نہ ہی ان کی بے ادبی کرنی ہے. یہ تو پھر آپ اپنے ہی ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں اگر آپ بے ادبی کریں گے تو. بلکہ آپ کو ادب میں اور آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا دین تو آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا ادب کرو. ٹھیک ہے، تو ادب میں آپ، اور اگر آپ پہلے 2 گنا ادب کرتے تھے اب آپ کو 4 گنا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا دین آپ کو یہ سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ادب میں کمی نہیں کریں گے. اچھا، محبت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ، نہ بچوں کی محبت میں کمی ہوگی نہ ماں باپ کی، جو فطری محبت ہے اس کو آپ ختم نہیں کریں گے اپنے اندر سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں وہ طوفان نوح ہے اور وہ کشتی ہے، اس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بچہ ایک باہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کی کیفیت کو ذرا سمجھیں کہ وہ پھر بھی تڑپ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، آ جاؤ. ان کو پتا تھا کہ ایمان کے بغیر تو یہ نہیں آ سکتا. اس کو کہا کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ.
اور حالانکہ سچویشن کو دیکھیں تو وہ کیسے کشتی رکتی، کیسے ہوتا، وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا، ایک الگ بات ہے کہ وہ ہوتا، لیکن ان کی تڑپ کو دیکھیں اور ان کی محبت کو دیکھیں اپنے بچے کے لیے، کہ انہوں نے پھر بھی ان کو کہا، آخر وقت تک اس کو کہا کہ تم نا آ جاؤ۔ اسی طرح سے آگے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی آخر وقت تک، ایون وہ دعا کے لیے بھی، یعنی کیونکہ ان کے تو والد بہرحال کافر تھے نا، تو وہ بھی، ان کو بھی تڑپ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو فطری محبت ہے اس سے انکار نہیں، اس سے مفر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے، اس سے فرار بھی نہیں ہے۔ تو فطری محبت کو نہیں، بلکہ بعض اوقات فطری محبت آپ کو جو ہے نا، آپ کی فطری محبت جو ہے نا دوسرے کو، جو آپ کا بہت ہی خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ متاثر بھی کر جاتی ہے، وہ متاثر کر بھی جاتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، اور وہ آ بھی جاتا ہے دین کی طرف۔ آپ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی چچاؤں کو بھی تو دیکھیں نا، کہ باقی چچا تو دین کی طرف آ گئے تھے نا، حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے، ان کے چچا زاد بھائی بھی آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو لہب بھی تو نہیں تھے نا، مطلب باقی بھی تو تھے نا، ابو لہب چچا تھے وہ نہیں آئے تھے، مگر باقی تو آ گئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے خونی رشتوں کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، تو بعض اوقات آپ خونی رشتوں پہ اپنی طبع آزمائی کرتے رہیں، ان کو بار بار مختلف، اور بلکہ جس طرح سے خونی رشتوں کو آپ، یا خونی رشتے یا پھر آپ کی جو اسپاؤس کا رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو جس طرح سے آپ ریچ کر سکتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کوئی اور مبلغ ریچ بھی نہیں کر سکتا، ریئلی کوئی اور مبلغ ریچ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک سطحی بیان ہی دے سکتا ہے نا بھائی اتنا، آپ اس کو اپنے کردار سے، اخلاق سے، اپنی باتوں سے، اپنی محبت سے، ہر طرح سے آپ اس کو جو ہے نا ڈیل کر سکتے ہیں۔ ایک عام بیان کرنے والا وہ اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آخر دم تک نہیں۔ جب بھی آپ کو لگے نا بس بھائی بس ہو گئی، اب نہیں کر رہے، ہاں ہم نہیں کریں گے، بس بھائی بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں، ایسے نہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت پھر آپ کو کس کو یاد کرنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اور وہ جو بیٹا تھا، وہ جو باہر تھا نا، اس کو یاد کرنا ہے کہ وہ آخر دم تک مایوس بھی نہیں تھے۔ اچھا دیکھیں، مایوس بھی تو نہیں تھے نا، ہم مایوس بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان کو امید تھی کہ اگر یہ ابھی بھی ایمان لے آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی کشتی میں سوار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو امید تھی، آخر وقت تک امید نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے ماں باپ کے معاملے میں، اپنے اسپاؤس کے معاملے، 3 بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، ایون میں تو کہتی ہوں اپنے میکے اور سسرال کو بھی شامل کر لیں، ان 5 کو جو ہے نا آپ کبھی بھی ہے نا نا امید نہ ہوں ان سے، بلکہ اپنی ٹرائیاں مارتے رہیں، اپنی ٹرائیاں جو ہے نا مارتے رہا کریں کہ ہم نے جو ہے نا ان کو اس طرح سے نہیں آ رہے تو ہم ان کو اس طرح سے دین پہ لے آتے ہیں، اس طرح سے نہیں آ رہے ہم ان کو اس طرح سے دین سے، یعنی کوشش جاری رکھیں۔ اچھا آپ کو تو آپ کا پکا اجر مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت اور ارادے اور آپ کی محبت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے اور وہ بھی ہدایت کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔